تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنی شیدائی کہ بس کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول رحمتوں کی ہر طرف ایسی گٹا چھائی کہ بس یا محمد دیکھو ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھو ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس بے شک بے شک محمد ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا محمد احسان ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد یا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد Escuche. Bismillah. Şey.
صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سب سے پہلے آپ سب کو اور استاد محترم کی خدمت میں اس پربرکت دن جو گزرا اس کے مناسبت کے حساب سے آپ سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. باقی تو آپ لوگ سب جانتے ہیں اس جگہ کے لیے میں لائق نہیں ہوں، لیکن کیا کریں، جب استاد نے حکم کیا تو پھر اس حکم کو ٹال نہیں سکتے. اور آپ لوگ سب جانتے ہیں اس میں مطالعہ تو میں کرتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کل رات ایک آیت کے اوپر نظر لگی تو پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اسرار سورہ نمبر 17 ورس نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہم لوگ وہی اسٹوڈنٹ کی طرح مطلب تھوڑا گفتگو ہو جائے. ایسا مطلب آپ لوگ ٹریٹ نہ کریں کہ کوئی بہت لیکچر دینے والا ہے. ایسے بس ایسے ہی جو مجھے انفارمیشن ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک منتقل کروں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر توفیق دیا تو اس انفارمیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو مدد کر کے اس کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل مٹنے والا ہے. اور یہ ایک بہت فیمس آیت ہے جو بہت سے اسکالرز اور جو مقررین اپنے سرنامہ کلام اور آغاز گفتگو میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مخصوص ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو حقیقتاً اس ٹائم پہ ایک حق یعنی جسٹس اسٹیبلش ہوگا اور جو باطل ہے وہ مٹے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ باطل مٹنے والا ہے. ابھی اس میں ایک سوال ہم لوگوں کے دماغ میں آنا چاہیے کہ اور آج کل کے مطلب ینگسٹر کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں. یہ سب ہم لوگ مانتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ہم سے یہ پوچھے کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ امام آئیں گے، پروف کیا ہے کہ امام آئیں گے، تو دیکھیے ایک چیز یہ ہے، فار ایگزامپل اگر دیش کے پردھان منتری اگر بول دے وعدہ کرے تو ہو سکتا ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہو اور نہ ہو. لیکن یہ جو وعدہ جو قائم کے بارے میں امام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا.
تو اگر جس نے اللہ کے اوپر یقین رکھا اور اللہ اس کا ضامن ہے کہ ولو ایک دن بھی بچے پھر بھی قائم کا آنا ضروری ہے. تو رہی بات یہ کہ ہم غیبت کے زمانے میں اپنی زندگی گزر رہے ہیں تو اس میں کچھ مطلب ہمارے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹیز آتے ہیں جس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس میں سے ایک چیز مطلب ہم لوگوں کو جو مطلب ابھی ایز اے پریپریشن اگر کرنا چاہیے وہ ہے کہ زمانے کا انالیسس کریں کہ اس زمانے میں کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ کل کو امام آ جائے تو اس چیز کو ہم امام کی خدمت میں یا امام کی مدد میں ان کے لیے کام کر سکیں. مطلب یہ ہے کہ ابھی زمانہ ایک ٹیکنالوجی یا مطلب آپ بول سکتے ہو کہ سائنس کا زمانہ ہے. تو اس ٹائم میں جس طرح ہم سٹڈیز کر رہے ہیں تو اسی سٹڈیز کو اچھے سے سٹڈیز کریں, مطلب اس کو پائے تکمیل تک کریں, مطلب ایز اے جسٹ فار دا سیک آف ایگزام پاس کرنے کے لیے نہ ہو. تو اس میں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک طریقے سے عبادت میں شمار ہو جائے. اور دوسرا جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور ہو سکتا ہے افیکٹو ہو لائف میں دوسروں کے لیے جو ہمارے مسلک سے مطلب وہ لوگ تعلق نہیں رکھتے, ان کے لیے وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مطلب ان کے لیے میسیج پہنچانا ہو. تو اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ میسیج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار کو ان تک منتقل کرے کہ مطلب رسول کے واقعات مطلب اپنے دوستوں تک پہنچائے. تو اس طرح ہو سکتا ہے لوگ اس چیز کے بارے میں سوچنے لگے, تفکر کرنے لگے, کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ وہ ایک دم اسٹریٹلی یہ کہہ رہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ, جب آپ اللہ کے راستے کے لیے آپ بلاؤ گے یا اچھے کام کے لیے بلاؤ گے تو اس ٹائم پہ آپ کو ایک ریزن کے ساتھ, ایک تھنکنگ کے ساتھ, ایک ایکسپلینیشن کے ساتھ ان کو آپ کو بلانا ہوگا. اور اگر ہم خود دین کو اچھے سے سمجھے تو مجھے نہیں لگتا کہ دوسروں کو سمجھانا اتنا ٹف ہو. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ہم لوگ خود اتنا کبھی اچھے سے نہیں سمجھ پا رہے, تو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ اس چیز کو منتقل نہیں کر سکتے. سیکنڈلی, امام کے انتظار اور منتظر ہم لوگ ہیں, اور احادیث میں ملتا ہے کہ سب سے بہترین عبادت انتظار کرنا ہے. بر محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بات یہ ہے کہ انتظار کس طرح کرے, یہ سب سے مطلب ایک اہم اور ایسنشل سوال ہے جو جس کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جن کے ہم آج جشن ولادت منانے آئے ان کے بھی بہت لوگوں نے انتظار کیے. اور آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ہسٹری پڑھا ہوگا, تو اس میں یہ جنگ خیبر کیوں ہوا؟ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب آنے سے پہلے بہت سال پہلے انہوں نے آ کے مدینے میں اسٹیبلش کیا اپنے جگہ, اور یہ منتظر تھے رسول کے. لیکن انفارچونیٹلی جب رسول اللہ آئے انہوں نے کچھ رولز بتایا. رولز میں کیا بتایا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے بولا کہ all humans are equal, تو تم اپنے سلیو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو بہت لوگوں کے لیے یہ بہت سخت گزرا. تو اس طرح تھوڑا بہت مطلب اس طرح کی چھوٹے چھوٹے باتوں پہ انہوں نے اختلاف کیا, اور لاسٹ میں بہت بدقسمتی کے ساتھ
یہ ہمیں سننے میں ملتا ہے اور پڑھنے میں ملتا ہے کہ وہی لوگ جو لوگ منتظر تھے وہی لوگ رسول سے لڑنے لگے. کیوں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کیونکہ معرفت نہیں تھا ان کے دلوں میں. اب رہی بات یہ کہ معرفت کیا چیز ہے جی، کہاں سے لائے اس کو؟ تو معرفت آپ پیسے سے بھی نہیں خرید سکتے ہو، آپ کسی سے سفارش بھی نہیں کر سکتے ہو. تو اس میں کیول ایک سمپل راستہ ہے، وہ ہے آپ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے جانشین ان کے سینس کو پڑھے. تو ایز اے بلیور آف رسول اللہ امام صادق، تو ہمارا آج ایک بہت ہی ایسینشل اور وائٹل ڈیوٹی جو ہمارا ہے وہ یہ ہے ایٹ لیسٹ ون آف دا سینگ ان اے ایئر پڑھنا چاہیے، اس نیت سے کہ میرا معرفت یعنی میرا اٹیچمنٹ، میرا مطلب یعنی میں کتنا پرسنٹ رسول اللہ کو اور امام صادق کو میں ایز اے انڈیویجول ان کو جانتا ہوں. جب کسی کا امپورٹنس میرے دماغ میں اور میرے ذہن میں بیٹھ جائے تو کل کو وہ اگر ظہور بھی کریں گے ان کے جانشین اور انہوں نے کچھ ایسا حکم دیا جو میرے مرضی کے خلاف ہو، تب بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے he is the right guide of اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہمارے ذہن میں یا ہمارے عقیدے میں ذرا برابر بھی اس میں کمی ہوگی تو پھر کیا اس ٹائم پہ خدا نخواستہ کل کو ہم بھی خیبر کے لوگوں کی طرح رسول اللہ یا ان کے جانشین سے لڑنے نہ لگے. تو سورس ہمیں پتا چل گیا کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرے. لیکن اس میں بہت سے احادیث جو ہمارے شیعہ کتب میں بھی ہے جس کو ہمیں سمجھنے میں بہت ہم لوگ قاصر ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے ایک لیول کا انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دے کے بس 2 منٹ اور پھر اس کے بعد زحمت تمام، کیونکہ اس میں ہر لیول اور ہر انسان کے عقل اور سطح کے حساب سے حدیث بیان کیے گئے. تو آپ نے ایک حدیث پڑھا اور ہم سمجھ نہیں پائے تو بہت سے جوان، اس میں بھی انکلوڈ ہوں، ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں یہ کون سے حدیث ہے، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون سے لیول میں ہیں. اور بہت سے ایسے سچویشنز بھی آتے ہیں کہ ہم لوگ سوال اٹھانے لگتے ہیں، یار ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، امام ایسے کیوں کہہ سکتے ہیں. لیکن وہاں یہی ہمیں انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اس لیول کا ہوں. جس دن ہم نے اس چیزوں کے امپورٹنس کو جاننے لگے تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں. لاسٹ ایگزامپل دین آئی وائنڈ اپ. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ میرا ایک دوست کے ساتھ ڈسکشن ہوا تھا. تو وہ 3/4 میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ بول رہے تھے یار اللہ کو کیا وہ دقت ہے، ہم کوئی بھی جیسچر میں نماز پڑھ لے اس میں کوئی دقت نہیں. بالکل شریعت کے حساب سے کوئی بھی دقت نہیں ہے، آپ صرف اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ڈھک کے نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن بات یہ ہے کل کو کمپنی کا سی او ہے آپ کے سامنے، کیا آپ اس جیسچر میں ان کے سامنے جاؤ گے؟ یہ ایک سوال اپنے آپ سے کرو. مطلب اگر
آپ ایک کمپنی کے سی او کے سامنے ایک کیجول ڈریس میں نہیں جا سکتے، تو آپ نے یا میں نے اللہ کو اتنا کم سمجھا کہ ہم کیسے بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیتے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے لیے کیا رسپیکٹ ہے. یہ دوسرا ڈیفائن نہیں کر سکتے میرے دل میں کتنا ہے، یہ خود انالیسس کر سکتے کہ ہم لوگ اللہ کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں. اسی طرح ہر چیزوں پہ ہم لوگ ایک سیلف انسپیکشن کر سکتے ہیں، یعنی بیسٹ جج ہم لوگ خود ہیں، ہم لوگ خود پتا کر سکتے ہیں. اور آغا صاحب کو یاد ہے، استاد صاحب نے ایک بار ایک مہمان کو بلائے تھے، آغا صاحب آئے تھے، لیکن میرے ذہن میں ان کا نام یاد نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا آپ لوگ اپنا موبائل دے دو، یوٹیوب کا ہسٹری دکھاؤ، میں بتا سکتا ہوں تم کیا بنو گے. کتنی بڑی بات کتنی چھوٹی سی ہے لیکن گہرائی اس میں ڈیپ ہے بہت. واقعاً اگر انسان کو اپنے آپ کو اگر پہچاننا ہے نا، آپ ایک کام کرو، اپنا یوٹیوب ہسٹری دیکھ لو، اس سے پتا چل جاؤ گے کہ آپ کیا ہو. اگر آپ نے 50 ریلز دیکھا تو آپ ریلز والے ہو، اگر ٹک ٹاک کا دیکھا تو ٹک ٹاک والے ہو. تو مطلب بہت آسان ہے اس ٹائم میں انسان کو خود کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ خود پہچان سکتے ہیں. اگر آپ نے اس میں 50 اسٹڈی کے ویڈیوز دیکھے اور 2 معرفت کے ویڈیوز دیکھے، اٹ مینز یو آر آن اے رائٹ ٹریک. لیکن اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ دوسرے چیزوں کو اگر وہ کرو گے تو اس سے مطلب انسان، دیکھیے یہ زمانہ بہت سمپل ہے اپنے آپ کو انالیسس کرنے کے لیے. سیکنڈلی، جو اسلام کے قواعد ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ہے، they are very simple، لیکن اس کو ہم لوگ ٹف کرتے ہیں، ٹف بناتے ہیں. ایون آپ لوگوں نے سب نے یہ سنا ہوگا، سائیکولوجی کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انٹیلیجنٹ پرسن وہ ہے جو اپنے ول پاور کو، یعنی جس کی ول پاور زیادہ ہو وہ انٹیلیجنٹ پرسن ہے. تو اسلام کیا کہتے ہیں؟ اسلام یہ کہتے ہیں جب نامحرم آ جائے آنکھیں جھکاؤ. یہی تو ول پاور ہے، اور کیا ہے؟ ول پاور کو بڑھانے کے لیے اسلام کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں اسلام کیا کہتے ہیں؟ صبح کتنے بجے بھی ہو، 4 بجے ہو، 3 بجے ہو، 6 بجے ہو، اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ کیا ہے؟ ول پاور کا ٹیسٹ ہے، اور کیا ہے؟ اور کچھ نہیں ہے. اگر ایک سینس میں ون آف دا مین ریزن یو کین سے دیٹ یہ کیا ہے؟ چیک ہو رہا ہے آپ کا ول پاور کتنا ہے بھائی. تو ول پاور جتنا آپ کا زیادہ ہوگا اتنا آپ کے انٹیلیجنٹ لیول. اور لاسٹ میں یہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہمارے باڈی کو فزیکل ایکسرسائز کی ضرورت ہے، سملرلی آپ کے برین کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہے. اور آپ کے برین کو unless and until آپ اپنے خواہشات کے اوپر قابو نہیں کرو گے وہ ایکسرسائز فلاپ. اگر ایک روٹین میں آپ 1 سال پورا لگاؤ گے دماغ کو، میرے حساب سے آپ کے آئی کیو لیول اگر 10 ہے سپوز، وہ 5